راولپنڈی کا گورنمنٹ کالج اصغر مال۔ یہ 4 دہائیاں پہلے کی بات ہے۔ گورنمنٹ کالج سے ایم اے انگلش کرنے کے بعد میری عملی زندگی کا آغاز ہو رہا تھا۔ ابھی ڈگریوں کی بہتات اور ارزانی نہیں ہوئی تھی۔ اس زمانے میں ایم اے انگلش کے بعد طالب علموں کا پہلا انتخاب سی ایس ایس ہوتا۔ میری گورنمنٹ کالج میں پہلی پوزیشن تھی، لیکن میں نے اپنی مرضی سے تدریس کے شعبے کا انتخاب کیا اور طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی مجھے اپنے انتخاب پر خوشی ہے۔ ایم اے کا نتیجہ آنے کے کچھ دن بعد ہی ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کی طرف سے لیکچرشپ کا اشتہار آیا۔ میں بھی انٹرویو میں شریک ہوا۔ 2 ہفتے بعد اطلاع ملی کہ میری سلیکشن ہو گئی ہے اور میری تقرری گورنمنٹ ڈگری کالج منڈی بہاؤالدین میں کی گئی ہے۔ منڈی بہاؤالدین میں میرا قیام چند بار رہا، کیونکہ اسی دوران پبلک سروس کمیشن کے تحت میری سلیکشن ہو گئی اور مجھے راولپنڈی کے ایک انٹر کالج میں تعینات کر دیا گیا۔ یہاں صرف 2 کلاسوں کو پڑھانا ہوتا۔ بظاہر زندگی بہت آسان تھی۔ میری اپوائنٹمنٹ میرے شہر میں تھی اور ورک لوڈ بہت کم تھا۔ اصولی طور پر مجھے مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میں چند ماہ میں ہی یکسانیت سے اکتا گیا۔ مجھے اس کام میں کوئی چیلنج نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ بشیر قریشی مرحوم، جو گورنمنٹ کالج اصغر مال میں انگریزی کے شعبے کے استاد تھے، کا پیغام ملا کہ شعبے میں ایک ویکنسی ہے، اگر چاہو تو شعبے کے سربراہ سے ملاقات کر لو۔ قریشی صاحب کا پیغام سن کر مجھے یوں لگا جیسے میں اسی کا منتظر تھا۔ اس زمانے میں اصغر مال کالج میں شعبہ انگریزی کے سربراہ محترم سعید الحسن صاحب تھے۔ وہ علی گڑھ سے فارغ التحصیل تھے، باغ و بہار شخصیت تھے، اونچا لمبا قد، سر کے بال سفید، ہونٹوں پر پان کی سرخی اور دبی دبی مسکراہٹ۔ میں ملاقات کا وقت لے کر ان کے آفس پہنچ گیا۔ سعید الحسن صاحب نے چائے منگوائی اور عام گفتگو کرنے لگے۔ میرا خیال تھا یہ ایک روایتی انٹرویو ہوگا۔ جب چائے پی چکے اور تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا تو سعید صاحب رکے اور کہنے لگے، آپ سے مل کر مجھے خوشی ہوئی، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ مجھے لگا میرے اندر کوئی دیوار گر گئی ہے۔ ڈرتے ڈرتے پوچھا، سر کیا مسئلہ ہے؟ اس پر سعید صاحب کہنے لگے، پہلے بھی 2 امیدوار آئے تھے، لیکن جب انہیں بتایا کہ ایم اے کی کلاسز کو بھی پڑھانا ہوگا تو وہ واپس نہیں آئے۔ میں ان کا جواب سن کر ہنس پڑا اور کہا کہ ایم اے انگلش پڑھانے کی ذمہ داری میری خوش بختی ہوگی۔ سعید صاحب کے چہرے پر اطمینان کی لہر آئی اور وہ کہنے لگے، ہماری طرف سے ایک سرکاری خط ڈائریکٹریٹ چلا جائے گا جس میں آپ کی سروسز گورنمنٹ کالج اصغر مال کو دینے کی درخواست ہوگی۔ یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا اور پھر وہ دن آ گیا جب میں گورنمنٹ کالج اصغر مال کے شعبہ انگریزی سے منسلک ہو گیا۔ قیام پاکستان سے بہت پہلے 1904 میں یہاں ایک اسکول کی بنیاد رکھی گئی تھی جس کا نام سناتن دھرم اسکول تھا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک وسیع و عریض جگہ تھی۔ ایک طرف ہری مندر تھا، لہلہاتے کھیت تھے اور ساتھ ہی اسکول۔ اس زمانے میں ڈی اے وی کے نام سے کئی تعلیمی ادارے اور سڑکیں تھیں۔ آج بھی کچھ سڑکیں اسی نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ یوں تعلیمی اداروں کی اکثریت ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں کے قبضے میں تھی اور مسلمانوں کے تعلیمی ادارے تعداد میں بہت کم تھے۔ وہ کالج میں میرا پہلا دن تھا۔ سائیکل سٹینڈ پر میں نے اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی۔ سٹینڈ کے انچارج کا نام ممتاز خان تھا۔ فربان دام، سانولا چہرہ، چمکتی آنکھیں، ہونٹوں پر مسکراہٹ، اس کی یادداشت بلا کی تھی۔ پہلے دن مجھے ٹائم ٹیبل ملا۔ چونکہ انگلش ڈپارٹمنٹ کی فیکلٹی میں سب سے جونیئر تھا، لہٰذا مجھے سب سے زیادہ ورک لوڈ دیا گیا۔ ٹائم ٹیبل کے مطابق مجھے ہر روز 5 کلاسز کو پڑھانا ہوتا۔ ایم اے فائنل، ایم اے پریویس، بی ایس سی، ایف ایس سی اور بی اے۔ کلاسوں کی تعداد کے ساتھ دوسرا چیلنج انٹلیکچول جمپس کا تھا۔ ابھی ایم اے کی کلاس، پھر ایف اے، اس کے بعد بی اے۔ ہر درجے کے طالب علموں کی ذہنی سطح مختلف تھی اور مجھے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوتا۔ یہ آسان نہ تھا۔ ایک اور چیلنج یہ تھا کہ یہ کلاسیں کسی ایک بلاک میں نہیں تھیں۔ ایم اے کی کلاسز کے لیے فیصل بلاک، بی اے اور ایف اے کے لیے مین بلاک اور بی ایس سی کے لیے سائنس بلاک جانا پڑتا، اور تینوں بلاکس کے درمیان خاصا فاصلہ تھا۔ اس زمانے میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں سعید الحسن صاحب کے علاوہ پروفیسر نذیر، ظفر زیدی، رؤف جمال، شوکت علی، اظہر جاوید، بلال سبحانی، بشیر قریشی اور اشرف صاحب پڑھاتے تھے۔ آہستہ آہستہ کالج کے دوسرے فیکلٹی ممبر سے شناسائی ہونے لگی۔ پروفیسر وسیق باغ و بہار شخصیت کے مالک تھے۔ کالج کی ایک اور مقبول شخصیت پروفیسر اشتیاق شاہ صاحب تھے۔ وہ کالج کی کرکٹ ٹیم کے انچارج تھے۔ ان کے عہد میں کالج کی کرکٹ ٹیم شہرت کی بلندیوں کو پہنچی اور ہمارے کچھ طالب علم قومی کرکٹ ٹیم میں بھی کھیلے۔
مسعود انور نے پاکستان کی طرف سے بطور اوپنر کئی میچز کھیلے اور شعیب اختر جنہیں راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کلاسوں کے درمیان کچھ وقت ملتا تو میں لائبریری چلا جاتا اور لائبریرین صدیقی صاحب کے کمرے میں بیٹھتا۔ وہیں میری ملاقات اردو ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر اور معروف شاعر یوسف حسن سے ہوئی، جو بعد میں مستقل دوستی میں بدل گئی۔ لائبریری کے علاوہ ہمارا ٹھکانہ چائے کا ایک ڈھابا تھا جو کالج کے مین گیٹ کے بالکل سامنے سڑک کے اس طرف تھا۔ وہاں سے کالج کی مین بلاک کی عمارت صاف نظر آتی۔ یہ فن تعمیر کا دلکش نمونہ تھی۔ اس کے مینار، وسیع راہداریاں، اس پر نقش نگاری۔ بارش میں ہم اسے دیکھتے تو نہ جانے کیوں مجھے کہانیاں کبو قلعہ نما محل یاد آ جاتا جس پر جادو کر دیا گیا ہے اور جہاں ایک شہزادی اپنے راجکمار کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ یہ کالج کا سب سے پرانا بلاک تھا جس میں ہال، پرنسپل آفس اور سٹاف روم ہوا کرتا تھا۔ اصغر مال کالج کی پرشکو عمارت اپنی جگہ، اس کی پہچان کا ایک اور واسطہ یہاں مختلف ادوار میں پڑھنے اور پڑھانے والی شخصیات ہیں جنہوں نے شعر و ادب کے میدان میں نام پیدا کیا۔ ان میں جیلانی کامران، اشفاق علی خان، ظہیر فتح پوری، آفتاب اقبال شمیم، کنیز فاطمہ، جمیل آذر، ماجد صدیقی، سرور کامران، سعادت سعید، فتح محمد ملک، اظہار الحق، احمد جاوید، نوازش علی، روش ندیم اور سعید احمد کے نام مجھے یاد آ رہے ہیں۔ اس وقت کے نمایاں طالب علموں میں بابر اعوان اور صدیق الفاروق شامل تھے۔ اب مجھے اصغر مال چھوڑے ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے۔ پچھلے دنوں کالج کے شعبہ انگریزی کے پروفیسر ندیم اکرام کا فون آیا۔ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کا بتا رہے تھے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا تھا، یوں لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ وہ اصغر مال کالج میں ایم اے انگلش کی کلاس میں میرا پہلا دن تھا۔ سامنے بیٹھے طالب علموں میں ندیم اکرام بھی تھا، جس کی آنکھیں روشن اور متجسس تھیں اور جو آج مجھے اپنی ریٹائرمنٹ کی خبر دے رہا تھا۔ وقت جیسے پر لگا کر اڑ گیا ہو۔ سنائے اس عرصے میں اصغر مال کالج میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں، بہت سے نئے استاد آ گئے ہیں، بہت سے پرانے لوگ چلے گئے ہیں۔ کبھی کبھی جی میں آتا ہے اپنے پرانے کالج جاؤں، ان عمارتوں کو دیکھوں، ان میدانوں سے گزروں اور پھر فیصل بلاک کی ان سیڑھیوں پر جا بیٹھوں جہاں سے ساری دنیا خوبصورت نظر آتی تھی۔ لیکن پھر یہ سوچ کر ارادہ بدل دیتا ہوں کہ اتنی مدت بعد مجھے وہاں کون پہچانے گا، مجھے فیصل بلاک کی سیڑھیوں پر کون بیٹھنے دے گا۔